نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کا امر فرمایا اور حکم دیا اور سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت کو بیان فرمایا وہ ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں انسان پر ہیں یہ واقعی اس کے حق میں نعمت ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ اسی بات پر موقوف ہے کہ وہ شخص ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر ایک شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتا اور جو عقیدہ جسے ایمان اور اسلام کہا گیا اس کا حامل نہیں ہے، اس کو نہیں یقین رکھتا اس کا، تو دنیا کی ساری بادشاہت، دنیا کی ساری دولت، دنیا کے تمام اعلیٰ ترین مناصب اور جو کچھ بھی ایک انسان کی خواہش دنیا میں ہو سکتی ہے اس کو بہت اعلیٰ درجے پر یہ سب کچھ مل جائے تو اس کے حق میں کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی نعمت نہیں کہلائے گی. نعمت اس لیے کہ نہ تو اس کی زندگی ایسی ہے جس پر رش کیا جا سکے، اور آخرت تو اس شخص کی اس قدر زیادہ برباد اور اس قدر زیادہ ہولناک ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ مخلوقات جو ہم سے ہماری آنکھوں سے بھی اوجھل ہیں وہ بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں اس کے انجام سے. اور ایک شخص کو اللہ رب العزت نے نعمت ایمان نصیب فرمائی، وہ اللہ کو مانتا ہے اور اس عقیدے پر ہے جسے اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ دین کہا گیا، وہ اسے حاصل. اب اگر اس شخص کے پاس دنیا میں کوئی چیز بھی اس کی مرضی کی نہیں، جو کچھ بھی اس نے دنیا میں چاہا ہے، جس چیز کی بھی اس کو دنیا میں خواہش ہے، کوئی چیز بھی اس کو حسب منشا نہیں ملی دنیا میں، ہر چیز کی قلت کا شکار ہے بیچارہ، لیکن ایمان ہے، یقینی درجے میں کامیاب ہے، یقینی درجے میں. اس لیے کہ کامیابی اور ناکامی کا سارا فلسفہ، سارا کا سارا قصہ جو دو چیزوں کے درمیان گھوم رہا ہے، بس دو الفاظ کے درمیان دائر ہے، کوئی تیسری چیز اس میں نہیں ہے. ایک شخص کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی پر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے پسندیدہ چیز تھی اور اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے زیادہ عظمت والی چیز تھی، اللہ رب العزت نے وہ اس کو عطا فرمائی دی. قیمتی چیز جس شخص کے پاس ہو وہی دولت مند کہلائے گا، عظمت والی چیز جس شخص کے پاس ہو وہی معزز کہلائے گا، مقام اور مرتبے والی چیز اور جو ہے وہ اعلیٰ قیمت والی چیز جس شخص کے پاس ہو وہی کامیاب کہلائے گا. دنیا کا بھی اصول اور ضابطہ یہی. آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے پاس اگر دولت ہو بہت ساری، بہت زیادہ اس کے پاس مال،
لیکن وہ اس مال سے اپنے لیے دنیا میں جو راحت کی اور آسانی کی چیزیں خرید نہیں سکتا، اگر وہ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں یا اس چیز کا اختیار نہیں اس کے پاس، تو اگر اس شخص کے پاس مال کے ڈھیر اور پہاڑ بھی ہوں تب بھی وہ شخص مالدار کہلانے کا مستحق ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. کہ مالداری کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں گھر کی ضرورت ہے تو گھر لے سکتا، جو کھانے پینے کی ضرورت ہے اچھا کھانا پینا اپنے لیے مہیا کر سکتا، لباس کی ضرورت ہے اچھا لباس اپنے لیے لے سکتا، سواری کی ضرورت ہے اچھی سواری اپنے لیے خریدتا، جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس مال سے حاصل کرتا، خریدتا. تب تو یہ مال اس کے حق میں دولت کہلاتا، اس کی کچھ قیمت ہوتی. انبار لگا دیے، ڈھیر لگا دیے، پہاڑ بنا کے اس کے اوپر بٹھا دیا، لیکن یہ کہ آپ اس مال سے کچھ بھی نہیں خرید سکتے، تو یہ دولت مند کہلائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنہیں ایمان نہیں دیا وہ اپنی ساری کی ساری دولت اللہ رب العزت کے حضور پیش کر کے صرف اتنی خواہش کریں گے کہ ایک لمحے کے لیے سایہ مل جائے، اس کے بدلے میں نہیں ملے گا. ایک گھونٹ پانی کا مل جائے نہیں ملے گا. ایک سانس راحت اور آرام کا مل جائے قبر میں، حشر میں، حساب کتاب میں یا جہنم میں، ساری کی ساری دنیا کی دولت کی آفر کریں گے، پیشکش کریں گے، اللہ فرمائیں گے نہیں مل سکتی. تو اب بتائیے کہ جس دولت سے ابد الآباد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا ایک گھونٹ پانی نہیں خریدا جا سکتا، وہ دولت اس کا حاصل کر لینا کوئی عزت کی بات، مقام اور مرتبے کا کچھ بھی نہیں. اور یہ ایمان ہے. دیکھیے ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالی کے پسندیدہ دین کی طرف نسبت. جنت کی جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے بنائی، قبر کا جتنا آرام ہے، حشر کی جتنی عزت ہے اور وہاں کی راحت ہے، اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، ساری کی ساری نعمتوں کی قیمت، ساری کی ساری نعمتوں کا ثمن بدلہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دولت تو اسے کہتے ہیں نا. میں اللہ رب العزت نے جس کو یہ چیز عطا فرمائی حقیقی معنی میں کامیاب ہو سکتا، وہ دنیا میں بھی اس چیز کی وجہ سے کامیاب ہے. میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا فرماتے. کس چیز کی وجہ سے؟ اس ایمان کی وجہ سے. اور آخرت کی کامیابی کا سارا مدار، ساری جو بنیاد آخرت کی کامیابی کی وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر ایمان نہیں ہے تو اس موت کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب عالم آخرت کے مراحل شروع ہونے والے ہیں، ان میں کسی جگہ پر کوئی آرام نہیں ہے، کوئی راحت نہیں، کوئی سکون نہیں ہے. اب افلاس ہی افلاس ہے، تنگی تنگی، پریشانی پریشانی، اور وہاں کوئی چیز وہ ملنے والی. تو میں اس لیے حقیقت سمجھو اس بات کو. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مال کا پا لینا بڑی کامیابی ہے، تو کیا قارون دنیا سے کامیاب چلا گیا؟ اللہ رب العزت نے اس کو ناکامی کی مثال بنایا. اگر دنیا میں اقتدار کا پا لینا بڑی کامیابی ہے تو کیا فرعون دنیا سے کامیاب گیا؟ اللہ رب العزت نے اس کو ناکامی کی مثال بنایا. ایسی حکومت اور سلطنت کا مالک جس میں کوئی اپوزیشن ہوتی نہیں، وہ صرف دنیا کے حساب سے حکمران نہیں مانا جاتا تھا، اور اس کی عزت اس کے ماننے والے صرف اس بنیاد پر نہیں کرتے تھے کہ ہمارا بادشاہ ہے. انہوں نے تو معاذ اللہ اس کو خدائی کا، رب العالیٰ کا درجہ دے رکھا تھا کہ سب سے بڑا خدا بھی یہی. آپ سوچئے کہ اس نے اس بادشاہت پر بیٹھ کر کتنی عزت لوگوں سے حاصل کی ہوگی. لیکن کیا وہ کامیاب گیا اتنی عزت اور اتنا بڑا منصب پانے کے بعد؟ اللہ رب العزت نے اس کو ناکامی کی مثال بنایا. دنیا میں اپنی مرضی کی، اپنی خواہش اور اپنی جو ہے وہ اس کے مطابق اپنے لیے ایک پوری دنیا آباد کر کے ایک شخص، یہ شداد بادشاہ، نمروز بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں، کامیاب گیا دنیا سے؟ نہیں گیا. اور دیکھو اللہ کے بندے اللہ کی خاطر قربان ہو کر زمین میں دفن ہو رہے ہیں،
اور اتنا سا کپڑا صرف میسر ہے کفن دینے کے لیے کہ سر ڈھانپے تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپے تو سر کھل جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ان کو کامیابی کا صرف یہ نہیں فرما رہے کہ یہ کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ کامیابی کا نمونہ یہی ہے، کامیابی کی مثال یہی ہے، کامیاب صرف وہ ہے جو ان کی طرح دنیا سے جائے گا۔ جس کو کامیابی چاہیے انہی کے قدموں میں آ کر بیٹھنا پڑے گا، جس کو کامیابی چاہیے انہی کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، انہی کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ان کو اصل بادشاہ یہ ہیں، اصل عزت والے یہ ہیں، اللہ رب العزت کے اصل پیارے مقام والے مرتبے والے لوگ ہی اصل کامیاب اور کامیابی کی مثال دنیا میں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک کو ایمان نصیب فرمایا، ایک کو ایمان نہیں دیا، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ باقی یہ سب چیزیں ان کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قیمت ہے ہی نہیں، کوئی قیمت ہوتی تو کسی شمار میں آتی۔ جب یہ بات فرما دی کہ ساری دنیا اللہ رب العزت کے سامنے ایک مچھر کا پر نہیں، تو اب اس دنیا کا وزن کیا ہے، اس دنیا کی تول کیا ہے، اب اس دنیا کا قصہ کیا ہے، افسانہ کیا، کچھ بھی نہیں، وہ تو لاشیں ہو گئی اللہ رب العزت۔ تو دو ہی چیزیں رہ گئیں کہ ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے، بس۔ اللہ رب العزت کسی شخص کو ایمان کے ساتھ بادشاہت دے دیں، ایمان کے ساتھ دنیا کے ڈھیر اور انبار اس کے قدموں میں رکھ دیں، ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بڑے بڑے مناصب عطا فرما دیں، پھر بھی وہ کامیاب۔ اور اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ کسی کو ساری زندگی فقر و فاقہ میں رکھیں، کسی کو ساری زندگی بیماری میں رکھیں، ساری زندگی تنگی میں رکھیں، ساری زندگی قید میں رکھیں، ساری زندگی دشمنوں کے محاصروں میں رکھیں، ساری زندگی اس کی تکلیفوں میں گزر جائے، پھر بھی کامیاب۔ تو معلوم ہے کہ اس کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس کے بعد دنیا ہونے، منصب ہونے، مقام ہونے سے تھا ہی نہیں۔ مدار اس چیز پر تھا کہ جو چیز بھی اس کو باقی زائد اوپر ملی وہ ایمان کے ساتھ ملی یا ایمان کے بغیر ملی، اس چیز کو دیکھو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی زمین پر حکمرانی کی ہے کہ آج کل کے بادشاہ جرا وہ زمین ناپیں تو ان کو چکر آ جائے، لیکن وہ اتنی بڑی بادشاہت کے ساتھ بھی دنیا سے کامیاب گئے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے پا کر گئے۔ کیوں؟ اصل چیز انہوں نے کیا سمجھا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس کے بعد اللہ نے بادشاہت بھی دے دی، انہوں نے اس کو ایمان کے تابع رکھا کہ یہ تو ایک زائد چیز تھی جو اللہ نے ہمیں دے دی، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مالداری کے قصے بڑھے۔ یہ آج کل دنیا میں جن لوگوں کے نمبر لکھے جاتے ہیں نا، فلاں دنیا کا 1 نمبر کا مالدار اور فلاں 2 نمبر کا مالدار اور 10 نمبر کے مالدار تک، یہ ہر ہفتے ہر مہینے لسٹیں جاری ہو رہی ہوتی ہیں۔ بلا کسی مبالغے کے آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان حضرات صحابہ کرام کے غلاموں کے پاس ان سے زیادہ مال تھا، غلاموں کے پاس۔ ان کا اپنا مال کتنا ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک قافلہ مدینہ منورہ شہر میں آیا، ایک قافلہ صرف، اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد دلا دی صرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بار دنیا کے بارے میں ایسے فرمایا تھا کہ دولت کی کثرت کی وجہ سے آپ کو پریشانی پیش آ سکتی ہے آخرت میں۔ انہوں نے وہ سارا کا سارا قافلہ جا کے دیکھا بھی نہیں، وہی کھڑے کھڑے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ۔ آپ کو پتہ ہے اس قافلے کی مالیت کتنی تھی جو دیکھا بھی نہیں جا کے مالک نے؟ 15 ارب روپے آج کل کی مالیت کے حساب سے، 15 ارب روپے قافلہ جا کے دیکھا بھی نہیں۔ اماں جی نے ایک بات فرمائی، ان کو یاد آ گئی، انہوں نے کہا بس یہ اللہ کے لیے، اس پہ میرا کوئی حق نہیں، سارا کا سارا قربان کر۔ تو آپ سوچیے ان کی اصل دولت کتنی ہوگی۔ لیکن وہ اس اتنی دولت کے باوجود بھی دنیا سے کامیاب گئے یا نہیں گئے؟ بالکل کامیاب گئے، اور کامیابی کی مثال بن کر گئے دنیا میں، اس لیے کہ انہوں نے اصل دولت کس چیز کو سمجھا، اس کو نہیں سمجھا۔ کہ اللہ نے اصل میں ایمان دیا ہے، یہ چیز تو اللہ نے ایمان کے ساتھ دے دی، اللہ رب العزت نے دے دی، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے لیے اس کو استعمال کرو تو کامیاب چلے گا۔
اور ساتھ ہی وہ صحابہ کرام بھی ہیں بیچارے دنیا سے بس کفار کی ماریں کھاتے کھاتے، ان کے مظالم سہتے سہتے، بھوکے پیاسے، بے لباس، دنیا میں کچھ انہیں نہیں ملا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ان کو یہ سب کچھ جو تکلیفیں پیش آئیں، یہ ساری جو مشکلات ان پر آئیں، تو انہوں نے اصل کس چیز پر نظر رکھی کہ اللہ نے ایمان دیا، اس کے بعد اگر دنیا میں کچھ تکلیف آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، کچھ پریشانی آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے سب سے بڑی دولت تو ہمیں دی ہے نا۔ اگر دنیا میں تھوڑی سی جو ہے ذلت پیش آ رہی، کوئی بات نہیں، اللہ نے سب سے بڑی عزت والی چیز تو ہمیں دی ہے، ایمان۔ اگر دنیا میں فقر و فاقہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت نے یہ آخرت کی نعمتوں کی قیمت تو ہمیں دی ہے، وہاں کھائیں پیئیں گے، مزے کریں گے، تو ساری نظر ان کی ایمان پر رہی تو انہیں دنیا کی ان چیزوں نے نہیں ستایا، تو وہ اس حالت میں بھی کامیاب دنیا سے چلے۔ تو میں اور مثال دوسری طرف یہ قائم فرما دی کہ دیکھو ایمان کے بغیر فرعون جیسی بادشاہت مل جائے، قارون جیسی دولت مل جائے، شداد اور نمرود جیسی جنت اور عزت مل جائے، تب بھی کوئی شخص کامیاب نہیں، وہ ناکام ہے، بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصل جو چیز اللہ رب العزت، قرآن مجید ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی سطر سے ہی جو واقعہ شروع ہو جاتا ہے اور جس چیز کو اپنانے کا حکم شروع ہو جاتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ، ایمان 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 حاصل کرو، ایمان کو سیکھو، ایمان کو سمجھو، ایمان کو اپنے دل میں اتارو، ایمان کی تکمیل کرو، ایمان کی تجدید کرو، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ساری زندگی اس کی حفاظت کی فکر میں گزارو کہ یہ دولت اگر چھن گئی خدا نخواستہ تو پھر کچھ نہیں بچا، اور اگر تم اسے بچا لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو کوئی نقصان نہیں ہوا دنیا میں، اگر اس کے بدلے میں اپنی جانیں چلی گئیں، اولادیں قربان ہو گئیں، کچھ بھی ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خون بہہ گیا، سارا جسم تکلیفوں کی وجہ سے بھر گیا، زخموں سے بھر گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر تم اس کو دنیا سے ثابت اور بچا لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ سب سے بڑا چور، سب سے بڑا ڈاکو وہ تو تمہاری اس دولت کو چھیننے کے پیچھے، چیلنج کر کے پیچھے، اور اللہ رب العزت نے اس کو مہلت بھی قیامت تک دے دی، ہمارے امتحان کے لیے اللہ نے اس کو مہلت بھی قیامت تک عطا فرما دی، جیتا رہے گا، زندہ رہے گا، بہت بڑا لشکر عطا فرما دیا، ان گنت ملازم اور خادم اس کو دے دیے جن کے ذریعے وہ اپنے اسی چیلنج کو پورا کرنے میں لگا رہے گا۔ اس نے اللہ رب العزت کو کھڑے ہو کے چیلنج کر کے کہا کہ مجھے چھوڑ دے اس انسان کے مقابلے میں، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس آدم علیہ السلام کی اکثر اولاد کو اپنے قابو میں کر کے دکھاؤں گا، اپنے قابو میں لے کے دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی چھوڑ دیا، ساتھ ایک بات فرما دی، یاد رکھنا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو اتنی بات سمجھ لے گا کہ وہ میرا بندہ ہے، اس پہ تیرا زور نہیں چلنے دے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ایک جماعت کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ایک حصے کو اپنی پناہ میں لے لیا، محفوظ زرہ میں لے لیا، فرمایا کہ ایک بات وہ سمجھ لیں، صرف ایک بات، صرف ایک لقب اپنے لیے اختیار کر لیں، صرف ایک چیز میں اپنے لیے عزت سمجھ لیں، ان پہ تو میں تیرا زور ہرگز نہیں چلنا۔ وہ کیا؟ ان عبادی، جو یہ سمجھے گا نا میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ امان میں آ گیا، وہ بچ گیا۔ جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہے کہ میں خود کچھ ہوں، میں مستقل بذات ہوں، میں آزاد ہوں، میں خود اپنے فیصلے کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، جو آزاد رہا تو جان اور وہ جان، آزاد لوگوں پر چھوڑ دیا اللہ رب العزت نے شیطان کو کہ مزے لو ان کی آزادی کے تم۔ جس نے یہ کہا نا نہیں نہیں یا اللہ میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں تابع ہوں، میں نوکر ہوں، خادم ہوں، بس میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میری اپنی کوئی رائے نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کرنے سے بھی پہلے شیطان کو بتا دیا کہ یہ میری پناہ میں، اس پہ تو اپنا زور چلا کے دکھا، تیرا زور اس پہ نہیں چل سکتا۔ یہی عبدیت کیا ہے؟ عبادی، اللہ کے بندے،
وہ کون ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی نسبت، اپنی زندگی کا رخ، اپنی زندگی کی سمت اللہ کی طرف کر لی کہ زندگی ہماری اپنی ہے ہی نہیں. اپنا تعارف صرف کس چیز کو بنایا کہ ہم اللہ کے ہیں. اللہ، اور یہ تعارف کس چیز سے ظاہر کرتا ہے ایمان کا؟ اللہ پر اس کا ایمان. اس ایمان کے ذریعے وہ آ جاتا ہے اللہ کے بندوں کی صف میں. اور پھر اللہ رب العزت جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان کی قدر کر رہا ہے، ایمان کو ایک واقعی بڑی نعمت سمجھ رہا ہے، اس ایمان کی حفاظت کی فکر کر رہا ہے، اس ایمان کو کامل کرنے کی فکر کر رہا ہے، بچانے کی فکر کر رہا ہے، اللہ رب العزت اسے بچاتے ہیں. اور جسے اللہ رب العزت یہ دولت، یہ نعمت عطا فرما دے، اس کے بعد وہ اس کی ناقدری کرے. اس کو زندگی بھر اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میں نے ایمان کا دعویٰ کیا، میں کبھی پتہ تو کرتا کہ ایمان ہے کیا، کبھی اس کو سیکھنے کی کوشش تو کرتا. میں نے دعویٰ کر دیا کہ میں مومن ہوں تو میں اس ایمان کو کامل کرنے کی فکر کرتا، میں اس ایمان کو بار بار تازہ کرتا، اور میں اس ایمان کو اس چور اور ڈاکو سے بچانے کی کوشش کرتا، فکر کرتا اس کی. اس نے یہ سب کچھ ترک کر دیا، اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دیتے. نسوا اللہ، لوگ اللہ کو بھولے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کو بھولے، اپنے مالک کو بھولے. فنسیہم، اللہ بھی ان کو بھول گیا. اللہ رب العزت نے بھی چھوڑ دیا کہ جاؤ پھر تم خود بچ کے دکھاؤ. بچے گا کون؟ جس کو اللہ بچائے گا. اور اللہ کسے بچائے گا؟ عبادی، جو ساری زندگی اس شرف اور عزت کے ساتھ گزاریں گے کہ ہم اللہ کے بندے غلام ہیں، اللہ ان کو بچائے. اور جو اپنا یہی تعارف بھول جائے گا، اللہ رب العزت اسے چھوڑ دے. اب ایمان کے باب میں 3 چیزیں ضروری ہر مسلمان کے لیے جو مرتے وقت ایک لڑائی کو جاری رکھے. پہلی چیز ہے ایمان کو سیکھنا، ایمان کو حاصل کر، ایمان ہے کیا اس کو سمجھنا. ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر میں تو پیدائشی ایک مسلمان ہو گیا، اور مر جاتا ہے، قبر میں اتر جاتا ہے بوڑھا ہو کے. ساری زندگی اس کو یہ پتا ہے، ساری زندگی اس کو ایمان اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان. اس سے آگے اس نے ایمان کا علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز پورا ایمان نہیں. دیکھو ایمان کیا ہے، کتنا ایمان سیکھنا ضروری ہے. جگہ جگہ حدیث لکھ دیتے دیواروں پہ، طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان. یہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے علم کا حاصل کرنا فرض؟ یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر انسانی شکل میں بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. اور ایک ایسا واقعہ بنا، ایک ایسا منظر بنایا کہ جو لوگ اس وقت میں وہاں مجلس میں موجود تھے ان کی کسی اور طرف توجہ ہی نہیں جا رہی. ایسے ایسے کام اس میں ہو رہے ہیں، اوپرے کام بالکل نہیں، تاکہ ہر کوئی اس منظر کو اچھی طرح ذہن نشین کرے اور آگے پہنچائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اجنبی آدمی ہے، مدینہ منورہ کی بستی میں. لازم بات ہے کہ دور دراز سے سفر کر کے، چھوٹی سی بستی ہے، رہنے والے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اجنبی آدمی آیا اور ایسے اس نے اجلے سفید کپڑے پہنے ہوئے، کوئی اس پر سفر کا اثر نہیں. تو ہم حیران ہو رہے ہیں کہ اجنبی آدمی آیا ہے، سفر کر کے آیا، تو اتنا صاف ستھرا کیسے آ گیا؟ کوئی جہاز پہ بیٹھ کے تو نہیں آیا، گھوڑے یا اونٹ پہ آیا ہوگا، صحرا کا سفر ہے. اب سب متوجہ ہیں کیسا عجیب آدمی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے تو سب کو پھلانگتے پھلانگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساتھ جا کے گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کوئی نہیں کرتا تھا. جو بھی آتا تھا جہاں مجلس میں جگہ ہوتی وہاں بیٹھ جاتا. اب سب اور زیادہ متوجہ رہے، یار عجیب آدمی ہے، کیسا کام کر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے پکارا. حضور کا نام لے کے کوئی نہیں پکارتا تھا صحابہ کرام میں سے. اب اور زیادہ سب حیران. پھر سوال کیا، پہلا سوال مل ایمان، مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے جسے حاصل کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا. پہلا سوال ہے مل ایمان، ایمان بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو، یا تم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ دو. نہیں،
میں ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کے تمام انبیاء کو مانو، اللہ کی تمام کتابوں کو مانو، اللہ کے تمام فرشتوں کو مانو، اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر اچھی یا بری اس کے ہونے کا عقیدہ رکھو، موت کو مانو، موت کے بعد زندہ کیے جانے، موت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے کو مانو، اور آخرت کے دن کو مانو۔ تو 7 بنیادی عقائد جو دین اسلام کی بنیاد ایک طرح سمجھے اسلامی عقیدے کے، وہ 7 عقائد بیان فرمائے۔ پھر ہر عقیدے کے تحت کئی عقائد۔ اب آسمان سے ایک بندہ بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ایمان ہے کیا، اس کو سیکھنا ہے۔ ساری زندگی اس نے یہ پہلا مرحلہ ہی طے نہیں کیا ایک مسلمان کہ وہ ایمان کو سیکھنے کی فکر تو کرتا۔ اتنی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید میں ایک آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے، میں ایمان والو ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ کس چیز پر؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ جو آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں، دیکھو ایمان لانا اللہ پر، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی اللہ رب العزت کا جو ان کا وجود بتایا گیا ان پر، جو غیب ہیں جو چیزیں، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، اس کتاب پر ایمان لانا ہے، اس سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ یعنی ایمان ایک پورا پیکیج ہے، ایک پورا نصاب ہے، اس کو سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ اب ایمان کی اس سے بڑی ناقدری ایک مسلمان کی طرف سے اور کیا ہوگی کہ اس نے ساری زندگی ایمان کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پتہ تو کرتا کہ ایمان ہے کیا، اس نے ایمان کی قدر کیا کی، اس نے ایمان کی قیمت کیا سمجھی۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز ہو کہ انسان کو تھوڑا سا اس میں نفع اپنا نظر آ رہا، تھوڑا سا، کہ اگر یہ چیز حاصل سیکھ لوں گا تو تھوڑی سی دنیا کے حساب سے ترقی ہو جائے گی، تھوڑا نوکری میں میرا گریڈ جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے گا، پروموشن ہو جائے گی میری، تو کوئی عمر نہیں دیکھتا انسان، کوئی مصروفیات نہیں دیکھتا انسان، وقت بھی نکل آتا ہے، عمر بھی اجازت دے دیتی ہے، ساری مصروفیات میں سے بھی اس کے لیے جو ہے وہ نکل آتا ہے، کیا اس کے ساتھ دنیا کا ایک تھوڑا سا مفاد وابستہ۔ اور جس چیز کے ساتھ ہمارا سارا کا سارا مفاد وابستہ ہے، ساری کی ساری کامیابی، ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری نجات جس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، ساری زندگی ایک مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے جا کے یہی ہے کہ 7 جو عقیدے ہیں اسلام کے بنیادی، انہی کی تھوڑی تفصیل سیکھ لیتا کہ 7 عقائد جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں ارشاد فرمائے، اور یہ بات ہمیں سکھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پہ بیٹھ کے حضرات صحابہ کرام کو بتا دیتے کہ بھائی ایمان ان 7 چیزوں کا نام ہے، ان کو پھر بھی بات ذہن نشین ہو جاتی، لیکن یہ اتنا سارا واقعہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اور اس میں سارا کچھ ایسا کیوں ہو رہا ہے نا کہ ہر ایک کی توجہ اس بات پر مرکوز ہو جائے کہ ایک سب سے ضروری بات بیان ہونے والی ہے جس کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو کسی کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہے کہ عجیب واقعہ ہو رہا ہے، ہر کوئی اب دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ اب اس نے سوال کیا، حضور نے جواب دیا، سب کو بات یاد ہو گئی۔ اب حضرت ہمارے حضور نے اس کو جواب دیا تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے صدقتا، آپ کا جواب درست ہے۔ کہا ہم مزید حیران ہوئے کہ خود سائل ہے، اب سائل کو کیا پتا ہوتا ہے، جو آدمی ایک بات پوچھ رہا ہو کسی سے، اس کو پتا نہیں ہے، وہ آگے کسی استاد سے، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائی، وہ اس کو بتائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک بتایا، وہ شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے، وہ آگے سے کہہ رہا ہے نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک، مطلب وہ پہلے سے جانتا ہے۔ تو یہ سوال اس کے لیے نہیں تھا، اور اس نے اپنے لیے یہ سوال نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو بھیجا تھا کہ اس امت کے لیے جا کے سوال کرو تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے، تو ہر ایک کو سیکھنا ہے یہ بات۔ دوسرا سوال کیا مل اسلام، ایک آدمی ایمان لے آیا تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے احکام اس پر کیا کیا لازم ہو یہ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس کو اسلام کے جو فرائض ہیں، 4 بنیادی فرائض، وہ ارشاد فرمائے کہ یہ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا جواب درست ہے۔
پھر تیسری بات پوچھی مل احسان، یہ بتائیے کہ انسان جو عمل کرتا ہے یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو، اس کی کوئی خاص کیفیت ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد کیا۔ اب یہ نصاب ملا کے دیکھو، ایک مسلمان کو سب سے پہلی جو چیز سیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان ہے کیا؟ دوسری چیز جو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے کیا کیا تقاضے ہیں، کیا کیا سوالات ہیں، کیا کیا چیزیں اس ایمان کی وجہ سے مجھ پر لازم ہو گئی، وہ سیکھنی۔ اور تیسری چیز یہ سیکھنی ہے کہ میں ان چیزوں پر عمل کروں اس کیفیت کے ساتھ اور ایسی نیت کے ساتھ کہ میرے وہ عمل پھر اللہ رب العزت کے ہاں قبول بھی ہوں، تلنے کے قابل ہوں، بڑھائے جانے کے قابل ہوں۔ یہ تین علم ہیں جن کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ ایمانداری سے سوچئے گا، ایمانداری۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھانے کے لیے آسمان سے حضرت جبرائیل السلام کو زمین پہ بھیجا، اتنا منظر بنایا، اس بات کو ہم تک اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ طریقے سے نقل کرا کے بھیجا، کتنا وقت نکالا اب تک کی زندگی میں یہ تین چیزیں سیکھنے کے لیے۔ اور پھر ان میں سے جو پہلی چیز ہے یاد رکھیے، ایمان، جو سب سے حساس پہلو ہے ایمان کے باب میں وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے اگر ایمان نہیں سیکھا، اس کا جو ضروری اور بنیادی علم ہے آج بس یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی میرا ایمان ہے۔ ایمان یاد رکھیے یہ 7 بنیادی عقائد، اور پھر ان میں ہر عقیدے کے تحت کچھ کچھ عقائد ہیں، اس سارے مجموعے کا نام ایمان۔ ایمان میں جو سب سے حساس بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان پرسنٹیج کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ مطلب جیسے دوسری چیز ہے نا آگے دوسرا علم اعمال کا، ایک آدمی کو پتہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پہ 100 کام فرض ہیں مثال کے طور پہ، وہ ان میں سے 50 کرتا ہے، 60 کرتا ہے، 70 کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، تو اسی درجے کا عامل کہلائے گا کہ اس درجے دین پر عمل کرنے والا ہے، مومن ہے۔ آگے اس کا عمل اس دین پر کسی کا 50% ہے، کسی کا 60% ہے، کسی کا 90% ہے، کسی کا، تو اس درجے کا مومن ہے، اس درجے کا کامیاب ہے۔ لیکن ایمان کے باب میں کیا ہے؟ اگر یہ 7 چیزیں ہیں اور ان 7 کے تحت جو عقائد بنیادی ملا کے مثال کے طور پہ یہ سمجھ لو کہ 100 عقیدے ہوں، ان میں سے اگر ایک نہیں ہے، ایک 100 میں سے ایک، تو یہ نہیں ہے کہ 99% ایمان ہے، 2 نہیں ہے تو ایسا نہیں کہے کہ 98% ایمان ہے۔ ایمان میں اگر ایک ذرہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے وہ جو ایمان کا پورا نصاب ہے اس میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اگر پورا کا پورا ایمان نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ایمان نہیں، یاد رکھیے۔ سب سے حساس پہلو ایمان کے بعد، اس لیے سب سے پہلا جو علم لازم کیا، سب سے پہلا علم ایک مسلمان کو شعور کی حالت پہ پہنچنے میں کے بعد جو سب سے پہلا جو علم حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ جانے مل ایمان، ایمان کیا ہے، اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں ایمان کے، اس کو حاصل کرے، اس کو جانے، اس لیے کہ اگر اس میں کچھ بھی کمی ہوئی آدمی پورا کا پورا ختم ہو جائے، مومن ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیے، ہم کہتے ہیں قادیانی کافر ہے، اور ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے بات، دین میں تو پہلے سے الحمدللہ، بعد میں پاکستان کے آئین میں بھی لکھی گئی۔ قادیانی اس وجہ سے کافر نہیں کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے، چلو ہر کوئی اور اگر کوئی دینی وجہ سے نہیں مانتا، اس وجہ سے ماننا پڑتا ہے اس کو کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، ورنہ وہ مجرم ہو جائے گا۔ کیا قادیانی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، اور ایک مانتے ہیں، توحید پر ان کا پورا پورا ایمان۔ کیا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ان کا ہو گیا، پھر وہ کافر کیوں ہیں؟ جو ہم یہی کہتے ہیں نا یہی ایمان ہے، تو یہ ایمان تو وہ لے، پھر وہ کافر کیوں ہیں؟ دیکھو، نبوت پر ایمان کے ذیل میں کئی بنیادی عقائد ہیں اور ضروری عقائد ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، اس پورے نصاب میں سے ایک عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیا، یہ اس نصاب کا ایک ذیلی عقیدہ ہے۔ اس کو نہ ماننے کی وجہ سے اب وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، ساری چیزیں وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں اور پورے کافر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہو گے جو باقی چونکہ 100 میں سے 98 عقیدے تو وہ مانتے ہیں تو وہ صرف 2% کافر ہیں، نہیں، وہ پورے 100% کافر ہیں۔ یہ ہے وہ حساسیت جو ایمان کا علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ صرف ایک بات اپنے اس میں رکھیے اس کی حساسیت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر یہ وقت ہوگا، ایک آدمی صبح کافر ہے شام کو مسلمان ہے، شام کو کافر ہے صبح مسلمان، بالکل صحیح حدیث۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا امت پہ معاذ اللہ ایسا کوئی وقت آئے گا کہ ایک آدمی مسلمان کھڑا ہو کے صبح کہے میں مسلمان ہوں، شام کو کہے میں یہودی یا عیسائی ہو گیا ہوں، پھر شام کہے میں مسلمان ہوں، صبح کہے میں یہودی یا عیسائی ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ایسا کبھی ہوگا۔ لیکن یہ جو ایک مسلسل ایک انسان کی زندگی میں یہ چیز چل رہی ہے کہ صبح کے وقت مسلمان ہے، اگر اس حال میں مر گیا تو ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو، شام کو کافر ہے، اگر اس حال میں مر گیا کفر کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوئے گا، اس کو پتہ بھی نہیں اس چیز کا۔ حضرات محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ صورتحال پیش آتی اس شخص کو جس کو یہ پتہ نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ اب کوئی غلط بات سنی، کوئی غلط بات کان میں پڑی، کسی نے کوئی غلط عقیدہ بتایا، اس کو پتہ نہیں، اسلام کا چونکہ بنیادی عقیدہ خود اس کو پتہ نہیں، اب اس کے خلاف کوئی بات ذہن میں رکھی تو کافر ہو گیا اللہ کے۔ اگرچہ دنیا میں نام بھی مسلمانوں والا ہے، گھر میں بھی مسلمانوں کے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ، لیکن عند اللہ کافر ہو چکا، مسلمان نہیں۔ اس حال میں اگر مرے گا کفر کے ساتھ جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر پتہ چلا، رجوع کیا، توبہ کی کہ یہ بات تو غلط تھی، اپنا پورا کیا کوئی دوسری بات، کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے اور شیطان کے پجاری بھی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، نئے نئے عقیدے، نئی نئی چیزیں، مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے سب لگا ہوا ہے۔ تو اس چیز سے بچ کون سکتا ہے؟ صرف وہی جس نے یہ مل ایمان والا نصاب سیکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایمان کا، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کیا، تو اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتا، تو وہی بچے گا۔ اب دیکھیں یہی چیز نہ سیکھنے کی وجہ سے ایک مسلمان بس ایمان اور کفر کے درمیانے سے فٹ بال بنا ہوا ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کس حالت میں آتی ہے، اس وقت میں ایمان پر کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا، اس وقت میں خدا نہ خواستہ اگر کفر کی طرف ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی 60 سال ایمان پر رہتا ہے، ایمان والے اعمال کرتا ہے، جنت کمانے کے وہ کاجل کرتا ہے، موت ایسی حالت میں آ جاتی ہے اس وقت میں جہنم والوں کی صف میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، غالب آ جاتی ہے اللہ کی طرف۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ تو ایمان کے باب میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ یہ کہ ایمان کو سیکھیے بھائی۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں اتنا مختصر سا نصاب ہے، اتنا مختصر سا نصاب کہ اگر روزانہ صرف 1 گھنٹہ نکالیں اور کسی عالم دین کے پاس جا کے بیٹھیں اسلام کا صرف یہ بنیادی عقیدہ سیکھنے کے لیے، 7 دن میں پورا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی دن 7 گھنٹے نکال لیں ایک ہی دن میں تو صبح سے لے کر شام تک آپ پورا اسلام کا عقیدہ سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایمان اس نصاب کا نام ہے، یہ مل ایمان کا جواب آپ کو مل جائے گا، یہ جو ایمان فرض کیا گیا۔ تو اب اگر اس کے خلاف کوئی بات سامنے آتی تو بندے کو پتا ہوگا یہ اسلام کا بنیادی عقائد میں نہیں ہے، اس کے خلاف کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جن 2 چیزوں کا حکم فرمایا ان میں ایک چیز ہے ایمان کی تجدید، تکمیل، کہ ابھی اس ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے، اور تیسری چیز ہے ایمان کی تجدید۔ تو جو آدمی ایمان کو سیکھتا ہے اس کو کامل کرنے کی محنت میں لگا رہتا ہے اور بار بار اس کی تجدید کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا کہ ایمان کی تجدید کیا کرو، انشاءاللہ اگلے بیان میں کریں۔ اب یہ نصاب کا پہلا حصہ آج بیان ہو گیا کہ پہلی ذمہ داری کیا ہے، ایمان سیکھنا ہے۔ سب سیکھیں گے نا انشاءاللہ، وقت نکالیں ضرور سیکھیں، اس کے بغیر دنیا چلے گئے بہت خطرے میں جائیں گے، یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں کچھ لوگ قیامت کے دن
کافروں کی صف میں کھڑے ہوں گے، مسلمان ان کو دیکھ کر حیران ہوں گے، وہ کہیں گے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ہم دنیا میں ان جیسا ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم بھی کاش ایسے مسلمان ہوتے. یہ تو کافروں میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی اپنے اندر کوئی ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کفر پر ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو ساری زندگی مسلمان سمجھ رہا ہے، دوسرے مسلمان بھی اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور وہ وہاں کھڑا ہوا ہوگا. پہلی چیز یہ ہے. پھر آگے ایمان کی تکمیل، اور تیسری چیز ہے ایمان کی تجدید. تو جو آدمی اس محنت میں زندگی بھر لگا رہا وہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور جو ایمان لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو خطبے میں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، یہ 3 مرتبہ ان کو آواز دی. یہ بھی دیکھیے حدیث الگ طریقے سے بیان ہو رہی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، حضور نے 3 بار ان کو آواز دی، ایک ہی سواری پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یا معاذ، وہ کہتے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، متوجہ ہوتے. حضور پھر آواز دیتے، پھر 3 مرتبہ ان کو اس طرح پکار. جب اچھی طرح متوجہ ہو گئے، پر میں یاد رکھو جو آدمی بھی اس گواہی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، ایمان لے کر پورے ایمان کے ساتھ دنیا میں چلا گیا، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیں گے، جہنم پر حرام کر دیں گے. جس شخص جو اس محنت میں لگا رہا انشاءاللہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا چلا جائے گا. ایمان کے ساتھ آنکھ جس کی بند ہو گئی، یاد رکھیے اس کے لیے آگے جو وسیع سلطنت ہے، جیسی حکومت ہے، جیسے مزے اس دنیا میں رہ کر ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.